سکتا۔ آج کا یہ ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس کی سماعت ہوئی ہے، اس حوالے سے اہم چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ گو کہ یہ ریفرنس وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، لیکن اس میں اور جناب یوسف رضا گیلانی نے جو کہ کہتے ہیں کہ وہ تاریخی غلطی کا ادراک چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ مگر یہ نہیں بتا رہے کہ آخر وہ خود بھی تو جنرل ضیاء الحق کے حامی تھے، ان کی مجلس شورا کے رکن تھے، اور اس کے بعد 1985 میں جو کابینہ تشکیل دی گئی جو کہ براہ راست جواب دی تھی جنرل ضیاء الحق کو، اس کے وہ ممبر بھی تھے۔ اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ آج اس ریفرنس کو فائل کرنے والے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر قانون جناب بابر اعوان کے بارے میں یہ انتہائی دلچسپ، اہم اور بہت ہی نازک سی معلومات سامنے آ رہی ہیں بار بار، اور وہ یہ کہ خود جناب بابر اعوان جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے اور ان کے خلاف بھرپور سزا ان کو دی جائے، نہ صرف اس کے حمایتی تھے بلکہ جب جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تو وہ اس موقع پہ مٹھائی تقسیم کرنے والوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد وہ شہید بھٹو کے اس واقعے کے بعد انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی فاؤنڈیشن کو جوائن کیا تھا اور شہید ضیاء الحق فاؤنڈیشن کے ایک فعال رکن رہے تھے، اور ابتدائی طور پہ جنرل ضیاء الحق کی جو برسی منائی جاتی تھی اسلام آباد میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں، راولپنڈی میں جو برسی ہوتی تھی، اسلام آباد میں برسی ہوتی تھی جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے تھے، ان میں سے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جناب بابر اعوان اس کے اسٹیج سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ یہ پس منظر اور فیصلہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ اس ریفرنس کے خلاف صدارتی ریفرنس میں وکیل ہوں گے، اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر خود بھی ایک نئی بحث کہ کیا یہ بات گو کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک تاریخی اس کی ثبوت موجود ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خود جنرل ضیاء الحق کی پہلی مجلس شورا کے رکن تھے، اور تھرو آؤٹ جو جنرل ضیاء الحق کا دور تھا ان کا کسی نہ کسی صورت سے ان کی انتظامیہ سے ان کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ کیا یہ آپ کی اپنی معلومات کیا ہے جناب وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم کی جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے؟ دیکھیں، ان کے بہت ہی قریبی تعلق تھے، میرے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی تعلق رہے ہیں کیونکہ ہم ایک اسکول میں ہی پڑھے ہیں۔ اس زمانے میں جب جنرل ضیاء الحق شہید جو تھے وہ ملتان میں ان کی ڈیوٹی تھی، اور ہم 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں جماعت تک ہم اکٹھے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو اگر 1979 کے بعد جب وہ چیئرمین بنے ضلع کونسل کے ملتان کے، تو اس وقت بھی ان کی ایک بہت قریبی ایسوسیشن تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں پارلیمنٹ تو ہوتی نہیں تھی، اور یہ ضلع کونسل کے جو چیئرمین ہوتے تھے یہی ان کے خاص پولیٹیکل نمائندے ہوتے تھے۔ پھر 1984 میں جو ریفرینڈم ہوا، خود یوسف رضا گیلانی صاحب، میں بھی اس ریفرینڈم میں موجود تھا، اور کیونکہ ہمارا ایک پرانا تعلق تھا اس لیے میں خود اس کسی ریفرینڈم کے اور جلسے میں نہیں گیا تھا، لیکن اس جلسے میں اس لیے گیا تھا کہ اس کے سرکردہ سرگرم جو کرتے دھرتا تھے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے۔ انہوں نے ملتان اسٹیڈیم میں اس ریفرینڈم میں جلسہ کروایا، اور پھر مجھے معلوم ہے کہ 1985 میں جب یہ MNA بن کر آئے، اس وقت بھی متعدد مرتبہ آرمی ہاؤس میں 1-2 مرتبہ تو مجھ سے ملاقات کے لیے آئے، اور پھر میرے ذریعے انہوں نے جنرل ضیاء الحق سے بھی ملاقاتیں کی، اور ایک وہ وقت بھی تھا جب جنیجو صاحب ان کو کابینہ میں نہیں لے رہے تھے کسی وجہ سے، تو پھر خصوصی طور پر انہوں نے ملاقات کی جنرل ضیاء الحق شہید سے، اور ان سے سفارش کروائی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ضرور کابینہ میں لیا جائے۔ اچھا اعجاز الحق صاحب، یہ پورے زمانے میں جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں یہ تقریباً 8-9 سال پہ محیط ایک زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کبھی جنرل ضیاء الحق سے ملاقات میں، یا اگر ان سے نہ کر پائے ہوں، آپ سے کہا ہو کہ بھائی یہ جنرل صاحب نے باقی تو شاید صحیح کام کیا ہو لیکن یہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے کے بڑا ظلم کیا، کبھی ان کی دل سے آواز نکلی تھی یوسف رضا گیلانی کی؟ دیکھیں، اگر وہ بات نکلی ہوتی تو ریفرینڈم کے جو جلسوں میں انہوں نے تقریر کی ہے اس کی کبھی آپ کو ویڈیو میں پیش کروں گا، آپ خود سن لینا کہ انہوں نے ان کی زبانی، ان کی اپنی کہانی کیا تھی اس زمانے میں، اور نعرے لگوانے والوں میں اور آگے آگے پیش رہنے والوں میں وہ تھے۔ اور 1988 میں بھی اگر آپ کو معلوم ہو کہ جب جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے اس کے بعد بھی یہ پاکستان مسلم لیگ سے منسلک رہے، وہ تو میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی کوئی
کسی بات پر انبن ہوئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے راستے جدا کیے. اور ہم آپ سے ویلکم ہے کہ سابق وزیر قانون بابر اعوان نے کل صدارتی ریفرنس دائر کیا بھٹو کیس کے حوالے سے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں جناب بابر اعوان نے یہ ریفرنس فائل کیا. اس کے بعد میڈیا کے سامنے آ کے انتہائی جذباتی انداز میں بابر اعوان نے بتایا کہ کس طرح سے وہ 32 سال کا قرض جو کہ تاریخ پر ہے وہ اتاریں گے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب وہ کورٹ میں بولیں گے تو وہ نہیں بولیں گے بلکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو بولیں گے. ہم تو 32 سال سے لگے ہوئے تھے. جس طرح کسی نے کہا تھا کہ ہم کو فریاد کرنی آتی ہے, آپ سنتے نہیں تو کیا کیجئے. آج پہلی دفعہ ہمیں سنا گیا ہے. میں نے آج آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ کہا کہ اس مقدمے میں بابر اعوان نہیں, شہید بھٹو خود بولیں گے. میں تو ایک تاریخ کا قرض ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد ہی اچانک ان سے یہ پوچھا گیا کہ 32 سال کیا آپ تو شاید 1996 تک پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں تھے اور بھٹو صاحب آپ کی صورت میں بولیں گے. آپ تو بھٹو صاحب کی پھانسی پہ خوش تھے, آپ نے تو مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی, آپ نے کی تھی. اور یہ سوال جب جناب بابر اعوان سے پوچھا گیا تو ان کے پاس اس کا فی الحال جواب نہیں تھا. بابر اعوان صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایک موقع ہے, کیونکہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے شاید مٹھائیاں بانٹی تھی اس وقت اور خوشیوں کا اظہار کیا تھا اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے ثبوت بھی موجود ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ آپ کو جو الزام لگایا گیا تھا وہ دھل جائے گا؟ اور آپ نے 32 سال کی بات کی جبکہ آپ 96 میں شاید پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. نو کامنٹس. کیا واقعی جناب بابر اعوان کا بھی جناب جنرل ضیاء الحق کے ساتھ قربت تھی, ان کو پسند کرتے تھے, اور کیا واقعی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ بابر اعوان خوش ہوئے تھے اور ان کا کیا تعلق تھا جنرل ضیاء الحق کے ساتھ؟ یہ ہم پوچھیں گے ایک بار پھر. ہمارے ساتھ راولپنڈی میں موجود ہیں جناب اعجاز الحق. بہت بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب. بابر اعوان صاحب کو آپ جانتے ہیں, اس سے پہلے کوئی آپ کا ان کے ساتھ تعلق رہا ہے؟ دیکھیں, تعلق تو ان کا بہت رہا ہے کیونکہ وہ ایک نہ صرف مسلم لیگ کے ساتھ منسلک تھے اور خاص طور پہ ضیاء الحق شہید فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی منسلک رہے. اور جب میری پہلی پبلک اپیرنس ہوئی اس حادثے کے بعد 1989 میں, جس کی ثبوت بھی موجود ہے اور آپ تک پہنچ بھی چکا ہوگا کہ یہ لال کرتی میں جو میرا پہلا جلسہ ہوا تھا یہ اس کے اسٹیج سیکرٹری تھے. اور یہ ہر برسی میں, اس آنے والی برسی میں پہلے جا کر وہاں تقریر کیا کرتے تھے تاکہ لوگ مجمع کو جو ہے وہ گرم رکھا جائے. اور جب میاں نواز شریف اور دیگر قائدین آتے تھے تو یہ پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ کے تو اسٹیج جو ہے وہ کسی کو دے دیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے 1990 میں مجھے دعوت دی اپنے گاؤں میں آنے کی, اور وہاں اپنے گھر پہ میرا انہوں نے جلسہ کروایا. اور مرد مومن مرد حق ضیاء الحق کے نعرے لگوانے میں سب سے زیادہ پیش ہوا کرتے تھے. اور ان سے آپ پوچھیں کہ 4 اپریل 1979 کو یہ کہاں کھڑے ہوئے تھے, اور آج جو یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس وقت انہوں نے جو بڑے متحرک تھے اس وقت اور مٹھائیاں بانٹنے میں پیش تھے. پھر 1988 میں جب محترمہ کی حکومت آئی اور جب وہ باہر سے ایڈریس کرنے کے لیے گئیں تو وہاں پر بھی جو تھوڑی بہت بدمزگی ہوئی تھی اس میں بھی یہ پیش رہے ہیں. اور تقریباً یہ جو آپ نے تاریخ بتائی 1996, اس سے تھوڑا عرصہ پہلے, کیونکہ یہ دیکھ رہے تھے راجہ ظفر الحق کا اور ان کا حلقہ تقریباً ایک ہی تھا کہ مسلم لیگ میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور ان کو بڑا شوق تھا کہ کسی طریقے سے یہ MNA کا الیکشن نواز شریف کے بینر تلے لڑ لیں, اور ہر کسی کے ساتھ انہوں نے رابطہ رکھا. لیکن جب موقع نہیں ملا تو پھر یہ بعد میں پیپلز پارٹی کے کچھ کیسز لے کر اور ایک وکیل کی حیثیت سے ان کے ساتھ شامل ہوئے, اور آج 32 سال کی جو بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں پچھلے 15 سال بھی اس کو نہیں گزرے جب سے یہ ان کے ساتھ منسلک ہوئے. اچھا, تو اعجاز اللہ صاحب, یہ ان کا کیا یہ شعوری طور پہ اور نظریاتی طور پہ جنرل ضیاء الحق سے اپنے آپ کو قریب سمجھتے تھے, کیونکہ برسی کے موقع پہ متحرک ہونا اور اس موقع پہ نعرے لگانا یا تقریر کرنا, ظاہر ہے کہ پھر ان کی قبر پہ بھی حاضری دیتے ہوں گے آپ کے ساتھ؟ جی بالکل, متعدد مرتبہ وہاں گئے ہیں, اور متعدد مرتبہ انہوں نے برسی کے پہلے چند سالوں کے جو جلسے تھے اس میں بھرپور طریقے سے جلوس لا کر شرکت کی ہے. اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کی جو سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی
جہاں انہوں نے ہاتھ ملایا تھا جنرل ضیاء الحق شہید کے ساتھ، وہ ان کے میرے چچا ہیں جو یہاں باٹا میں آپارا کے اندر منسلک تھے. تو یہ چند دوستوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، جن میں ایک ان کا جاننے والا بھی تھا کہ بھئی روز اینڈ جیسمین شو کا جو آج افتتاح ہو رہا ہے، تو آپ کسی طریقے سے یہ چند نوجوان لڑکے جو ہیں ان کی ملاقات کروا دیں. پھر وہ اظہار الحق صاحب ان کو لے کر گئے اپنے ساتھ، تو وہاں ان کی پہلی ملاقات انہوں نے کروائی. انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہ آپ یہاں پر کس طرح آئے، کیونکہ وہ اجازت نہیں دیتے تھے اپنے بھائی کو آفیشیل فنکشن میں جانے کی. تو انہوں نے کہا جی یہ چند لڑکے آئے تھے آپارا دکان پہ میری، تو ملنا چاہتے ہیں آپ سے، ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. تو اس میں بابر روان صاحب جو تھے وہ ان کی خواہش تھی کہ میں مل کر ان سے ہاتھ ملاؤں، اور وہ یہ پہلا انٹروڈکٹری ان کا جو 1978 کی یہ بات ہے جب ملاقات ہوئی، اور تب سے یہ ان کے ساتھ منسلک رہے.